خوابوں میں کئی بار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی میں اس کا کیا اثر ہے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں بالکل. جیسے خواب کے بارے میں کیا واقع خواب ایک انسان دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے تو پھر اس میں کتنی قسمیں پائی جاتی. جی تو خواب کے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں. کچھ خواب دیکھنے کا انسان خوف سے اٹھ جاتے ہیں. تو اس پر ریسرچ ہوا ہے سائنٹیفکلی. کافی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لیبارٹری میں آ کر سو جائیں. یہاں تک کہ جانوروں پر تک بھی ریسرچ ہوا. جب جانور سو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ریسرچ ہوا. جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو کیا ان کے دیدے جو آنکھ کے اندر جو دیدے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ایک کانسیپٹ جنم لیا ہے ریم سلیپنگ کنڈیشن، نان ریم سلیپنگ کنڈیشن. یہاں تک کنکلوژن آیا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ جو وقت پر انسان خواب دیکھتا ہے اسی ٹائپ کی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جانور آ کر ہم کو کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن سائنٹسٹ یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا اگر یہی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے تو پازیبل ہے کہ ان کو بھی نیند میں کچھ نظر آتا ہوگا. واللہ عالم. لیکن اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل ہم کو اور آگے نہیں ملتی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان سونے کی حالت میں کوئی چیزیں دیکھتا ہے. اور قرآن مجید میں اس اہم علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں خواب کا ذکر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر دینے کا علم دیں گے. یعنی مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اس علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ قرآن مجید میں غیر مسلم کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا. جو یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ خواب دیکھ کر آئے، اس میں سے وہ جو دو لوگ خواب دیکھ کر آئے ہیں تو وہ مسلمان ہونا کوئی گارنٹی نہیں تھی. یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی بھی تعبیر ہو سکتی. تو مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک انسان فطرت کے طور پر، کیونکہ اسلام جو ہے ریلیجن آف فطرہ ہے، تو فطرت کی جو بھی بات ہوتی ہے، مانگ ہوتی ہے، اسلام اس کو پورا کرتا ہے. چاہے وہ خواب مسلمان کو آئے، غیر مسلم کو آئے، یا اسی طریقے سے چاہے وہ خاتون کو آئے، چاہے بچے کو آئے. یوسف علیہ السلام نے جس وقت پر خواب دیکھا وہ بچے تھے، تو بچے کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب السیاسہ ہے، امارہ ہے، کتاب الطب ہے، میڈیسن. اس میں کتاب الرؤیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے یہاں پر بیٹھتے تھے، صحابہ کرام آ کر سوالات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے. اکثر اس میں سوالات کون سے ہوتے تھے؟ رات میں جو خواب دیکھے تھے وہ. تو جو خواب ہوتے ہیں اس کی حقیقت ہے، لیکن خاص طور سے ان خوابوں کی حقیقت ہے جو خواب فجر کے قریب دیکھے جاتے ہیں تو اکثر یہ خواب پورے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کے خواب اکثر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، سچائی میں، اچھائی میں. تو خواب کی 3 قسمیں ہمیں ملتی ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں جب تو ہمیں خواب کی 3 قسمیں ملتی ہیں. ایک ہوتے اچھے خواب، جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ اچھا خواب تھا. ایک ہوتے ہیں برے خواب. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 10 میں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے برے خواب. جیسے بیداری میں انسان کو جو وسپر کرتے ہیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں. خواب کی حالت میں جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو نجوا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نجوا تو شیطان کی طرف سے ہے ایک تفسیر کے مطابق. اور مقصد کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ غلط خواب دکھانے کا، کہ کہیں سے میں گر رہا ہوں، ہوا میں اڑ رہا ہوں، یا کوئی آ رہا اور آ کر جسم پر بیٹھ گیا ہے اور آپ ہل نہیں پاتے. تو یہ دراصل جن جاتے جاتے ستاتے ہیں. جنوں کا قافلہ ہمارے گھروں سے کبھی گزر جاتا ہے، اب اللہ کا نام نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، تو شیطان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو جاتے جاتے جو اللہ کا ذکر کیا ہوا نہیں ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کیا ہوا ان کے اطراف ان کو انگار نظر آتا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو جاتے آتے ان کو چھیڑے. جیسے کوئی شرارتی انسان ہوتا ہے، نکڑ پہ گھومنے والے برے، جاتے آتے سر پہ مارے، کان پہ مارے، پھر پلٹا کے آپ کہتے ہیں تو آپ سے لڑنا چاہتے، کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لڑنے کی. اگر نہیں لڑتے تو ان کو بے چینی ہوتی، کچھ نہ کچھ کر کے بہرحال وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں. تو جنوں میں بھی ایسی شرارتی نفسیات پائی جاتی ہے کہ ان کی سرشت جو ہے وہ آگ کی، آگ کے اندر شرارت ہے، جلا دینے کی طاقت ہے. یہ دوسرے قسم ہے. اچھے خواب، برے خواب. برے خواب شیطان کی طرف سے، اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں.
اور تیسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں کچرا خواب. اکثر خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں. ہم بستری سے متعلق اکثر جو خواب ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. وہ بس دن بھر ہم سوچ لیتے ہیں تو یوں سمجھو اس کا ریفلیکشن آ جاتا ہے. سب کانشیس مائنڈ. بس جیسا گویا کہ ریفلیکشن ہے وہ, جیسے آئینہ پہ روشنی پڑی تو آئینہ پلٹا کے ہم کو روشنی دے دیتا ہے. تو دن بھر کے ہونے والے بعض اوقات ریفلیکشن والی چیزیں ہوتی ہے. تو اکثر ایسے چیزیں اضغاث و احلام. عام طور پر ویسے ہی خواب آتے ہیں جیسا کہ کام چل رہا ہو ان دنوں, کسی چیز پر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اسی سلسلے میں ریسرچ کا آتا ہے, ایگزام کا آ جاتا ہے, جس پر وہ بھوت, اس کو جیسے کہتے ہیں بھوت طاری ہونا, بھوت پریت نہیں, یعنی کہ ایک آدمی کو کسی چیز کا طاری ہو جانا, کوئی کام کا طاری ہو جانا, یا اسی طرح سے خوب کھا لیا اور خراب کھایا بہت اور ہضم نہیں ہوا. تو جب آدمی اس کا اسٹمک خراب ہو, بیمار ہو, بدہضمی کا شکار ہوتا ہے, اس وقت پر بھی عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. تو ان خوابوں کی اکثر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اچھا خواب ہے, برا خواب ہے, ایک کچرا خواب ہے؟ اسی لیے کہا گیا جب بھی تم خواب دیکھتے ہو تو کسی عالم اور ناصح علم والے کو بتانا چاہیے, اور وہ ساتھ میں کیا ہونا چاہیے, آپ کے حق میں وہ حسد کرنے والا نہ ہو. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, تم اپنے بھائیوں کو خواب مت بتاؤ, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, ورنہ وہ تمہارے ساتھ سازش کریں گے حسد کی بنیاد پر. تو بچے کیا تھے, اہل علم گھرانے سے تھے. بچے کون تھے, نبی کے بیٹے تھے. ایسے نبی کے گھرانے کے بیٹے بھائی بھی حسد میں مبتلا ہو سکتے. یعنی ایک آدمی کہہ رہے میرے بھائی مجھے کیوں ستا رہے, میرا قریبی رشتہ دار مجھے کیوں ستا رہا ہے, میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کہ آپ کسی کا بگاڑتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں تو ہی حسد پیدا ہوگا, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. حسد تو آدمی کو کبھی بھی پیدا ہو جا سکتا. ہو سکتا آپ اچھے رہے ہوں گے, بعض لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اچھا رہے گا تو اس کا نام ہو رہا ہے. تو حسد کسی وجہ سے ہی پیدا ہو کسی سکتا. وجہ سے بھی ہو حابل اور قابل کو حسد کیسے پیدا ہو گیا آپس میں؟ بھائی کو ایک نعمت ملی, آسمان سے آئی اور قربانی قبول ہو گئی, دوسرے کو حسد پیدا ہو گیا. کیا اس نے اس کو ستایا تھا؟ کیا نہیں ستایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو اس زمانے میں حسد کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی زمین چھین لی تھی؟ کیا نہیں. تو حسد کبھی بھی کسی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہی ہے, لیکن جو شریف انسان ہے اس حسد کی کیفیت کو دباتا ہے, کہتا ہے کہ کام غلط ہے, میں اگر حسد کروں گا, الحسود لا یسود, حسد کرنے والا نہ خود فائدے میں رہتا ہے نہ سامنے والے کو چین سے رہنے دیتا ہے. کیونکہ حسد نکلا ہے حسدل کیڑے سے. حسدل کیڑا کہتے ہیں جو آ کر جسم کو چپک جاتا ہے اور وہ اتنا خون چوستا ہے آخری میں وہ اڑ نہیں پاتا اور خود بھی مر جاتا ہے. تو یہاں فائدہ کس کو ہوا؟ دوسرے کو بھی تکلیف پہنچایا اور خود بھی تکلیف ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں مر گیا. ایسے کیڑے کو حسدل کیڑا کہتے ہیں, اسی سے نکلا ہے حسد. جب سوسائٹی میں ایسے حسد کرنے والے کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم کو کیا بتایا جا رہا, تم ناصح, خیر خواہ, تمہارے حق میں جس کو حسد کا پرابلم نہیں ہو ان کو خواب بتاؤ, ان سے تم تعبیر لو کہ خواب اچھا ہے یا برا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان طے نہیں کر پاتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے. دیکھنے میں بعض خواب برے لگتے ہیں لیکن وہ اصل میں اچھے ہیں, دیکھنے میں بعض خواب اچھے لگتے ہیں اصل میں ہے وہ برے. کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی کلیئر ہو جاتا ہے, آدمی خوشی اٹھتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اچھا ہی ہے. بعض اوقات آدمی بڑے خوف کی حالت میں اٹھتا ہے تو برا ہوتا ہے, جنرلی پتا چل جاتا ہے. لیکن کئی مرتبہ بعض اوقات ڈبل میننگ بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے ایک عالم بھی ہو, خیر خواہ بھی ہو. کئی مرتبہ آپ کے لیے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تب بھی نہ بتائے. ایک علم والا موجود ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کو آپ کے بارے میں حسد ہے تو اس کو بھی آپ نہ بتائیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواب اٹھے ہوئے اونٹنی کے پیر کے مانند ہے, جو بتائیں گے پھر وہی تعبیر فٹ نہ ہو جائے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ فٹ ہو جائے لیکن پاسبلٹی ہے کہ اگر اچھے خواب کو غلط تعبیر کر دیا تو پھر غلط ہو جا سکتا. ویسے شکل اختیار کر سکتا ہے. ہاں پاسبل ہے, کہ اٹھے ہوئے اونٹنی کے مانند ہے, پاسبلٹی ہے, ضروری نہیں ہے. پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط مانا جائے, یا وہ اچھا خواب تھا, اچانک حسد کا شکار اگر آپ ہو گئے تو وہ اچھا خواب جا کے آپ کے لیے کیا ہو گیا, برا ہو گیا. مثال طور یوسف علیہ السلام نے اچھا ہی خواب دیکھا نا, لیکن انہوں نے کس کو بتا دیا تھا, بھائیوں کو. تو نتیجے میں جو ان کو ملنا تھا وہ تو ملا, لیکن کتنے تکلیفوں کے بعد ملا. لیکن اگر وہ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے تو شاید کچھ اور. لیکن نصیحت پر عمل نہیں کرنا بھی اللہ کی کچھ مصلحت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں ہمارے لیے دو سبق ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہوتا ہے وہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور اس پر راضی ہونا چاہیے.
दूसरा ये है कि प्रिकॉशनरी लेने में कोई बुरी बात नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पर उभारा है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को नसीहत की, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जैसे नसीहत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वालिद हैं, एक बाप जैसा शफकत से समझाता है, वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया कि तुम अपने अच्छे ख्वाबों को छुपाओ, नेमतों को छुपाओ, क्योंकि सहीहुल जामे सगीर में है, तुम अपने नेमतों को छुपाकर हसद के तकलीफों से बच जाओ। ये सब हमको सबक मिला, सूरह यूसुफ से भी मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से भी मिला, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ये मतलब है नुस्ख का। अब अच्छा ख्वाब क्या होता है, बुरा ख्वाब क्या होता है, इस बारे में भी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा।